جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، وہ رب جس نے دیا ہے، جس کا کھاتے ہو پیتے ہو، جس کے مکان میں رہتے ہو، تمہارے گھر کی سالن والی پلیٹ بھی تمہارے رب کی عطا کرتا ہے، سب کچھ تو اس کا دیا ہوا ہے۔ اس کی پکار پر للذین، ان لوگوں کے لیے استجابوا، جو جواب دیتے ہیں، اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں، ان کے لیے حسنہ، اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ یہ حسنہ کے لفظ میں ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ سب سے خوبصورت دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں سے نکلا ہوا، وفی الآخرۃ حسنہ، سب سے اچھی ہاں جی۔ تو کہا یہ ہے کہ ان کے لیے حسنہ ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو اپنے رب کی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ یہ 5 مرتبہ تو واضح طور پر اللہ پکارتا ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مانا آتا ہے آپ کو، اس میں کیا کہتا ہے؟ آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یہ تو واضح پکار ہے ہاں جی۔ اس کے پکار پر کوئی لبیک نہیں کہتا، یا جو پکار ہے اللہ پاک کی پکار ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میرے رب نے بلایا ہے، ایک طرف برادری کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف خدا کھڑا ہوا ہے، ایک طرف بہت سارا منافع کھڑا ہوا ہے اور دوسرا خدا کا خوف کھڑا ہوا ہے۔ گاہک نادان ہے، اس کی جیب کاٹ سکتا ہوں، لیکن خدا کا خوف کہتا ہے کہ نہیں، آگے جواب دینا پڑے گا۔ قدم قدم پر ایسے موقع آتے ہیں نا۔ تو جو اپنے رب کی پکار پر رب پکارتا رہتا ہے، یہ ضمیر رب کی آواز کو بلند کرتا ہے، یہ آپ کو کہتا ہے کہ جب ہم زیادتی کر رہے تھے، ہم زیادتی کر رہے ہیں جی۔ تو کہا یہ ہے کہ جو اپنے رب کی پکار پر جواب نہیں دیتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ ایسی جہنم سے دوچار ہوں گے کہ لو ان لہم، اگر ان کے لیے ہو جائے، فی الارض، زمین میں، جمیعا، سارے کا سارا ان کا ہو جائے، یعنی ساری کی ساری زمین ان کی ملکیت میں چلی جائے، ساری کی ساری زمین کے وہ مالک بن جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کو آج تک ساری زمین کا کنٹرول اور اختیار ملا، لیکن اللہ پاک تو بات کو بڑھا کر کہتا ہے وہ مثلہ، اور اس جیسی ایک اور زمین ہو، اس میں بسنے والے سارے انسان ہوں، اور اس میں رہنے والی جو کچھ بھی ہے دولت دگنی ہو جائے، یہ زمین اور زمین کی بادشاہی اور اس جیسی زمین کی اور بادشاہی اس کو مل جائے، لفتدوا بہ، تو اس کو بھی وہ فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حشر کا دن کتنا سخت دن، کیوں نیندیں اڑی رہتی تھی لوگوں کی، کیوں کھانے نہیں کھاتے تھے لوگ، سمجھ نہیں آئی نا ہمیں، سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس موت کے بارے میں جتنی معلومات مجھے ہیں اتنی معلومات تمہیں ہوں تو تم گھروں میں بھی نہ رہ سکو، جنگلوں میں رہ جاؤ، چلے جاؤ وہاں چیختے پکارتے رہو۔ اتنا تو بہت تو پہلا مرحلہ ہے، اور پہلا مرحلہ ہے، مصیبتوں کا آغاز تو اس سے آگے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے دوستوں کو بھی معاف کرے، لیکن ہمارے دشمنوں کو بھی معاف کرے، اللہ سب کو معاف کرے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک لہم لفتدوا بہ، اس کو فدیے کے طور پر دے دیں، اور اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت برا حساب ہے، ایک ایک گھونٹ کا حساب، ایک ایک لقمے کا حساب، ایک ایک لمحے کا حساب۔ کیوں رو رہے تھے ساری رات؟ تو روتے رہے، اور ساری رات روتے رہے۔ تو جب شوہر رو رہا ہو، بیوی کو نیند آتی ہے، بیوی بھی ساتھ سوئی ہوئی تھی، ساری رات روتے رہے، تو دعا ایک ہی مانگ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حساب کو آسان کر دے، حساب کو آسان کر دے ہاں جی۔ صبح پھر پوچھ لیا بیوی نے کہ اے میرے سرتاج، سرتاج کون تھے؟ محمد مصطفیٰ تھے۔ پوچھنے والی کون تھی؟ سیدہ عائشہ تھی۔ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ساری رات آپ کہتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر، یہ حساب، اس آسان حساب کیا ہے اور سخت حساب کیا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو ان کو سمجھائی تھی، لیکن بات ہماری سمجھ میں بھی آ سکتی ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ، قیامت کے دن انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ کہے گا کہ بس یہ ندیم ولد فلاں آ گیا سامنے، جاؤ، اللہ اکبر۔ یہ ہے آسان حساب۔ ومن نوکش الحساب فقد ہلک، یا عائشہ، بس جس کا مناقشہ شروع ہو گیا، پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ فقد ہلک، یا عائشہ، وہ ہلاک ہو گیا، پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہاں کھڑا ہو کر سارا حساب کتاب دے سکے۔ ہاں جی، سوء الحساب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کا رب آپ سے پوچھنا شروع کر دے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیا اور یہ کیوں کیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا سوء الحساب ان کے لیے بہت برا ہے، ومأواہم جہنم، اب ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اور جہنم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بئس المہاد، وہ بہت بدترین جگہ ہے رہنے۔ مہد یہ گود کو کہتے ہیں، جہنم کی آغوش میں وہ رہیں گے، لیکن وہ بدترین جگہ ہے جہاں وہ رہیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا قرآن
ہر روز ایک درس کی صورت میں ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے، بس اپنے آپ کو بچا لو، اللہ نے تمہارے لیے جہنم تیار نہیں کی ہے، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے جہنم تیار نہیں کی گئی ہے۔ لیکن بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ وہ چیز جو ہمارے دشمنوں کے لیے تیار کی گئی اس میں ہم جا کر رہے ہیں، اور کافر ہم پر ہیں، تم تو بڑے جنت والے تھے، بڑے محمدی تھے، بڑے تم مصطفی تھے، بڑے تم توحید والے تھے، آج تم یہاں آ گئے ہو جہاں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی رسوائی ہے، اس لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن سب سے بڑی رسوائی وہ ہے کہ انسان وہاں چلا جائے جہاں کے لیے وہ بنا نہیں، کافر بھی وہاں ہوں، مسلمان بھی وہاں ہوں، یہ سب سے بڑی رسوائی۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ